الاعراف کی پہلی آیت مبارکہ اس وقت خطبہ میں پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مختصر سی ایک آیت مبارکہ میں آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کے متعلق 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اگر انسان زیادہ تفصیل میں جائے تو ان 5 باتوں میں سے ہر بات میں ہی کتنی ساری باتیں ہیں۔ تو ایک ایک بات قرآن کریم کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، یہ سورت کا ابتدائیہ ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق پہلی بات ارشاد فرمائی کتاب۔ یہ بظاہر ایک لفظ ہے لیکن در حقیقت پورا جملہ اور کلام ہے۔ کتاب کا یہ معنی ہے کہ یہ ایک انتہائی عظیم و شان کتاب ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب ان کا اس مقام پہ یہ معنی و مفہوم کوئی ایسا معنی و مفہوم نہیں جو عربی کلام کے اسلوب سے ہٹ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عرب کی زبان میں اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم کا یہاں اس لفظ کا یہ معنی عربی کلام کے اسلوب کے عین مطابق ہے۔ عربی زبان میں یہ جو تنوین کا نون ہے، یہ نون بھی بہت سارے معانی پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک معنی ہے تعظیم و تفخیم۔ یہاں وہ معنی مراد ہے کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ ظاہر ہے یہ قرآن کریم کی بے انتہا شان و عظمت کا اظہار ہے۔ کیوں؟ ایک چیز وہ ہے
جسے میں عظیم الشان کہوں، ایک چیز وہ ہے جسے آپ عظیم الشان کہیں، اور قرآن کریم وہ ہے جسے کائنات کا رب عظیم الشان کتاب کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے کہنے کی طرح نہیں۔ تو ایک لفظ کے اندر ہی قرآن کریم کی بے انتہا شان و عظمت آ گئی کہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے کتاب، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ کہ اس کا مقام و مرتبہ بے انتہا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی انزل الیک، آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری شان و عظمت ہے جو اس طرح سے ثابت کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ساری اولاد آدم کے سردار پیغمبروں کے بھی امام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے۔ انزل الیک، میں یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کا نزول کئی طرح سے بیان کیا ہے، کئی طرح سے، اور جو بھی انداز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے اختیار فرمایا ہے، ہر اسلوب میں قرآن کریم کی علیحدہ شان ہے۔ یہ صرف جو اللہ نے قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے مختلف اسلوب اختیار فرمائے ہیں، ہر اسلوب میں علیحدہ شان ہے۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ کہیں اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ اکبر۔ یہاں اور طرح سے کلام میں بڑا زور ہے، ذرا ترجمہ سنیں نا۔ عام طور پہ ترجمہ کرنے والے سارے الفاظ ملحوظ نہیں رکھتے، جبکہ ترجمہ سارے الفاظ ملحوظ رکھ کے کرنا چاہیے۔ جس طرح عصر حاضر میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ نے یہ انداز اختیار کیا، ہر حرف کو ملحوظ رکھ کے ترجمہ، پورا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں معنی بھلا کیا بنتا ہے؟ عام طور پہ معنی کر دیا جاتا ہے یقیناً ہم نے یہ نصیحت ہوتا ہے، نہیں، یہ معنی نہیں پورا، تو بڑے الفاظ ترجمہ کرنے والا کہا گیا اِنَّا، یقیناً ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے۔ اللہ کوئی فرق سمجھ میں آیا ہے؟ کہہ دو یقیناً ہم نے اتارا نصیحت کو، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ قرآن کے سارے الفاظ ملحوظ کے معنی کرو، بندہ ہر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول بیان کرتے ہوئے اپنی کیسی بڑائی بیان کی ہے۔ اِنَّا، یقیناً ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے، الذکر اس نصیحت کو۔ اس میں بڑا وزن ہے کہ اس کتاب کو اس نظر سے دیکھو کہ اسے اتارنے والا کون ہے۔
تو 3 بار لفظ اپنے لیے بولا، اور بولا بھی روب والا لفظ، واحد کا سیگا نہیں، جمع کا، نہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، لیکن یہ انداز روب والا ہے۔ یقیناً ہم نے اتارا، ہم نے اس نصیحت کو۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ یہ انداز ہے۔ اب اس کا اپنا معنی ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس میں قرآن کریم کی اپنی عظمت ہے۔ کہیں یہ اسلوب اختیار فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں بھی 2 بار ہم نے ہے، یقیناً ہم نے اتارا، ہم نے اس کو قدر والی رات میں۔ یہ میں صرف چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ کہیں یہ اسلوب اختیار کیا، یہ سارا نزول قرآن بیان ہو رہا ہے، یہ اسلوب اختیار کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا، عظمت والا، بلندی والا ہے وہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پہ اتاری تاکہ سارے جہان والوں کو ڈرائے۔ یہ بھی نزول قرآن کا ہی تذکرہ ہے۔ یہاں اپنے انداز میں قرآن کی شان ہے کہ اللہ نے یہاں بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے کہ بڑی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، بلندی والا ہے، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پہ اتاری تاکہ وہ بندہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے، تاکہ یہ کتاب سارے جہان والوں کو دلائے۔ یہ مختلف انداز اور اسلوب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ بہت سارے اور بھی نمونے ہیں، بہت ساری اور بھی قسمیں ہیں۔ اب اس مقام پہ سورہ اعراف کی اس پہلی آیت کریمہ میں جو اللہ نے اسلوب اختیار کیا ہے، یہ ہے کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزل الیک، اتاری گئی ہے آپ کی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں اتارنے والا بیان ہی نہیں کیا۔ اب بازار محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہلکا انداز ہے، نہیں، عربی زبان میں بڑی گہرائی ہے، بڑی وسعت ہے۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی نہیں نہ بولا کہ ہم نے اتارا، کہیا پر تو 3 بار بولا نا، یقیناً ہم نے اتارا، ہم نے، یہاں ایک بار بھی نہیں بولا۔ یہاں پر کہا انزل الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ اتارنے والا کون ہے بیان ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ یہاں اس کے پیچھے یہ دعویٰ ہے کہ یہ نام بھی بدلاؤ کہ کس کی اتاری ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف اس پر دلیل ہے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے، کہ کہے بغیر بھی یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔ کیوں؟ زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئی، جس قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ عربی تھے، اور عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، مقابلے اور مسابقے کرتے تھے۔ یہاں تک انہیں اپنی زبان پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے بولتے ہی ہم ہیں، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے۔ عرب کے مقابلے میں باقی ساری زبانیں بولنے والوں کو عجم کہا جاتا ہے، جس کا اصل معنی ہے بے زبان۔ وہ سمجھتے ہیں بولنا ہی ہمیں آتا ہے، اتنے عربی زبان کے ماہر۔ ان کی طرف آخری پیغمبر بھیجا، جو کتاب اتاری ان کی جانی پہچانی زبان میں اتاری، جانی پہچانی زبان میں اتار کے ساتھ مختلف صورتوں کے شروع میں للکار کے کہا۔ یہ وہی الفاظ ہیں
جو انہی حروف سے مرکب ہیں جو تم بولتے ہو. ذخیرہ سارا تمہارے پاس ہے. الف لام میم را، الف لام میم صاد، طٰ یاسین حامیم عین سین کاف، سارا ذخیرہ الفاظ انہی حروف تہجی کا ہے جو تم بولتے ہو، ایک بھی اضافی نہیں. اور ماہر بھی تم بڑے ہو. لاہو ہی جیسی پہلے کہا پوری لاؤ کتاب، پھر کہا چلو چیلنج ہلکا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. 3 صورتیں لاؤ، ایک صورت ہی لے آؤ. پھر یہاں تک کہہ دیا ایک آیت لے آؤ. اللہ اکبر. ایک آیت ہی لے آؤ. آج تک نہیں کوئی لا سکا. تو اس لیے اگر نہ بھی کہا جائے کہ اللہ فرمائے کہ ہم نے اتارا ہے اس کو، یہ اپنے آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اتارنے والا اللہ ہی ہے. اس لیے یہاں یہ انداز اختیار کیا وہ نزیلا ہی نہیں کہ ہم نہ بھی نہ کہ ہم نے اس کو اتارا، یہ ہے یہ ہماری اتاری گئی وہ نزیلا ہی نہیں. تو بہرحال ایک آیت اور قرآن کریم کے بارے باتیں 5 تو کتنی ہو گئی؟ 2. کتاب یہ عظیم و شان کتاب ہے، ان ضلع ہی نہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے. آگے پھر یہ 2 طرح سے قرآن کریم کی شان، عظمت، فضیلت بیان کر کے 3 باتیں اس کے مقصد کے حوالے سے کہیں. اب تیسری بات کیا ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، بس اس کتاب کے حوالے سے تمہارے سینے میں کوئی تنگی، گھٹن اور انقباض نہ ہو. فلا یکن فی صدرک حرج منہ. اب یہ بات ایک ہے، اس کے اندر 4 باتیں ہیں. کیوں؟ قرآن کریم کے حوالے سے گھٹن 4 طرح کی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کسی طرح کی بھی گھٹن پیدا نہ ہو. 4 طرح کی گھٹن پیدا ہوتی ہے لوگوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا کہ اس کتاب کے حوالے میں آپ کے سینے میں کسی قسم کی بھی گھٹن پیدا نہ ہو، کسی قسم کی. تو 4 قسم کی گھٹن کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی اور وہ گھٹن ختم کر کے قرآن کریم کے حوالے سے دلیر ہونے کا حکم دیا. گھٹن کمزور دلی کا نام ہے. کسی شے کے بارے گھٹن پیدا ہو سمجھو یہ بزدلی ہے، کمزوری ہے. اسے ختم کر کے فرمایا تمہارے دل میں قرآن کریم کے حوالے سے کوئی گھٹن بھی پیدا نہ ہو. اب میں وہ 4 طرح کی گھٹن کی وضاحت کرتا ہوں. یوں تفصیل میں جائے تو کئی طرح کی گھٹن ہے، لیکن موٹی موٹی 4 قسمیں ہیں جو عموماً لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے گھٹن پیدا ہوتی ہے. یہ حضرت مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کی وساطت سے قرآن کے احکامات ساری امت کے لیے ہیں. جہاں مخصوص ہے وہاں وضاحت آ گئی ہے کہ یہ آپ کے لیے مخصوص ہے. پہلی گھٹن، سب سے پہلی گھٹن جو اس کتاب کے بارے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے اس کو اللہ کی کتاب ماننے کے بارے گھٹن پیدا ہونا. جس طرح بہت سارے کافر مشرک اس لیے ایمان نہیں لائے کہ وہ اس پہلی گھٹن کے شکار ہو گئے. پہلی گھٹن کے شکار ہو، ان کے سینے اور ان کے دل اس کو اللہ کی کتاب ماننے سے ہی تنگ ہو گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے دل میں اس کے حوالے سے کوئی گھٹن پیدا نہ ہو. یعنی پوری جرأت سے، دلیری سے، فراخ دلی سے، شرح صدر سے اس بات پہ پختہ یقین کرو کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک گھٹن کا علاج بھی بتلایا. یہ جو پہلی گھٹن ہے نا، یہ اسی کا علاج ہے جو اللہ نے قرآن کریم پہ انداز بدل بدل کے چیلنج کیا نا. یہ اس پہلی گھٹن کا علاج ہے. پڑھو سورہ بقرہ، جو اللہ نے چیلنج کیا نا، لاؤ اس جیسی کتاب یا اس جیسی صورت لاؤ
یہ پہلی گھٹن کا علاج ہے. فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں معمولی سی بھی گھٹن ہے، معمولی سی بھی گھٹن، کسی قسم کی گھٹن، معمولی سا بھی تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے، پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، کس کے متعلق؟ اس کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے. فرمایا اس شک کا علاج بتا کیا ہے، اس گھٹن کا، اس چبن کا علاج کیا ہے. فرمایا فاتو بصورت من مثلی، کہ جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کا تو مقابلہ ہو جاتا ہے. وہ انسان جتنا مرضی اعلیٰ مرتبے کا کیوں نہ ہو، جو انسان بنائے اس کا مقابلہ ہو جاتا ہے. تو اگر تمہیں شبہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود یہ سارا کلام تیار کر کے جوڑ کے ہمارے نام لگا دیا ہے، تمہیں یہ شبہ بھی ہونا تو تم بھی لاؤ، تم بھی لاؤ. وہ جو پیغمبر بھیجا جس پہ کتاب اتاری وہ پیغمبر تو امی تھا. اللہ اکبر، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھے ہی نہیں، وہ امی ہو کے لیے آیا ہے تو تم سے کیوں نہیں بنتی؟ تم تو پڑھے لکھے ہو. لاہور تو یہ پہلی گھٹن کا علاج ہے. اس لیے حکم دیا کہ اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے، اس کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کے بارے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے کے بارے تمہارے سینے میں کوئی گھٹن پیدا نہ ہو. پوری فراغ دلی سے، دلیری سے، جرت سے، شرح صدر سے ایماندار ہو کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. کیوں اللہ نے گھٹن کا علاج کر دیا کہ آج تک حالانکہ اسلام دشمنی، اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں میں اسلام دشمنی انتہا درجے کی ہے. اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مخالف کوئی راہ نہیں چھوڑ رہے. اگر یہ کسی کے بس میں ہوتا نا تو یہ کام ضرور ہو جاتا، لیکن یہ کسی کے بس میں ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں، وہ کوئی بھی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ کے کلام کا کیسے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اگرچہ زبان عربی ہے جو لوگ جانتے ہیں، لیکن مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ نے کلام کیا. ورنہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیز، اتنے واقعات ہیں، اتنے میرے سامنے کتنے واقعات ہیں کہ ایک شخص نے دماغ لڑا کے کوئی نئی مشین بنانے کا فیصلہ کیا، اس کے دماغ میں ہی بنائی. اس نے بڑا خفیہ اپنے خیال کے مطابق رکھا، کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ دھوکہ میرے دماغ نے کام کیا. حتیٰ کہ اس کی کوئی شے کہیں سے بنوا رہا ہے، کوئی شے کہیں سے بنوا رہا ہے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں. لیکن انسان ہے، جتنا مرضی چھپنے کی کوشش کرے یہ چھپ سکتا نہیں، چھپ نہیں سکتا، حقیقت کھل جاتی ہے. تو کتنی چیزیں بنانے والے میرے علم میں ہیں کہ جن کے سب سے پہلے دماغ میں آئی اور وسائل بھی اس کے تھے تو انہوں نے اس کو شروع کیا کہ یہ شے ہم بازار میں لاتے ہیں، نئی شے نئی شے کا ذرا پیسہ زیادہ کمایا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی راستے میں تھے تو ان سے پہلے وہ شے بن کے مارکیٹ میں آ گئی. انسان کا تو یہ معاملہ ہے. پھر ایک انسان جتنے مرضی اعلیٰ معیار کی بنائے دوسرا اس سے مزید اعلیٰ معیار کی بنا دیتا ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کلام ہی کیوں نہ، شعر و شاعری دیکھ لو، ایک شاعر جتنا مرضی تجربہ کار ہو وہ بڑی دلیری سے شعر پھینکتا ہے کہ لو جی کرو مقابلہ، 10 اس سے بہتر آتے ہیں. وہ بیچارہ منہ سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے کہ بنا کیا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ میرے دماغ میں ہے، یہ تو آگے نکل گیا. کلام کا بھی یہی معاملہ ہے. جس طرح سے صحیح بخاری میں ایک موقع کی مناسبت سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ اس موقع پہ مجھے بات کرنے کی اجازت ملے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بجائے. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ یہ میری خاص صرف اس لیے تھی
ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن کہا کہ یہ ذرا موقع بڑا حساس ہے، میرے دماغ میں جو بات آئی ہے ہو سکتا ہے وہ اس انداز میں حضرت ابوبکر نہ کر سکے رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان کی اپنی جہاں دے کر بات بنانا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میں بولوں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اجازت نہ دی، خود بولے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جو میں نے سوچا تھا حضرت ابوبکر اس سے کئی گنا اچھا بولے۔ یہ ہے انسان کا معاملہ، کہنا جو میں نے سوچا تھا نا تو حضرت ابوبکر جب بولے تو اس سے کئی درجے اچھا بولے۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے، وہ کلام وہ سوچ ہو اس سے بڑھ کر دوسرے کی ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر۔ تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے کیا فرمایا، اس کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے تمہارے دل میں کوئی گھٹن پیدا نہ ہو۔ یہ پہلی گھٹن ہے۔ دوسری گھٹن، آدمی پہلی گھٹن کا مقابلہ کر کے مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیوں اللہ نے طریقہ جو بتایا ہے مان لیتا ہے اللہ کی کتاب۔ اب دوسری گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اس کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے کے حوالے سے۔ کتنے لوگ ہیں بالکل فارغ ہو کے بھی ان کا قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، گھٹن۔ اخبار کا وہ ناشتے سے زیادہ انتظار کریں گے، خبر نامے کا جذبہ ان کو روٹی کھانے سے زیادہ ہے، روٹی بھی بلا دیتا ہے، لیکن قرآن کریم اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ان کے دلوں کی گھٹن نہیں ختم ہوتی۔ تو اللہ نے منع کیا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے بھی تمہارے دل میں کوئی گھٹن پیدا نہ ہو، پورے جذبے سے سیکھو، جان چھڑانے کا انداز نہ ہو، جان چھڑانے کا انداز نہ ہو کہ رات کو آدمی سویا پہلو پلٹے، آتا ہے نا اس میں آدمی پہلو پلٹے یہ کلمات کہے تو پھر جو اللہ سے مانگے مل جائے گا۔ وہ کئی لوگوں کا انداز تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلو پلٹتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جھوٹ ہی ہو کہ صبح برہم جیز کا سبق پڑھنا ہے، کی بات ہے، اتنی بہتری ہے کئی لوگوں نہیں۔ میں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تمہارے سینے میں اس کو پڑھنے سیکھنے کے حوالے سے بھی کوئی تنگی پیدا نہ ہو، کوئی تنگی، پورے جذبے سے آدمی پڑھے، پورے جذبے سے آدمی سیکھے۔ حقیقت ہے تھوڑے، لیکن میں ایسے جذبے والے لوگ جانتا ہوں، اللہ اکبر، کئی بوڑھے ہو کر کئی بیمار ہو کر جتنی فرصت ملتی ہے قرآن ہی پڑھتے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن ہے تھوڑے، ہے تھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کو پڑھنے کے حوالے سے بھی تمہارے دل میں کوئی گھٹن واقع نہ ہو، پورے جذبے سے اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھنے کے لیے بھی پورے جذبے سے اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ حقیقت ہے جس کو یہ چاٹ لگ جائے نا یہ اسی کو پتا ہے کہ اس کی پھر لذت کتنی ہے۔ حقیقت ہے جب قرآن کریم کے نقطے ذہن میں آتے ہیں نا تو دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں تفسیر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور بندہ بار بار پڑھتا ہوا اکتاتا نہیں، پر جس کو یہ چسکا لگ جائے یہ قسمت والوں کو لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیسا چسکا لگا اللہ کی کتاب سمجھنے پڑھنے کا، کہ ترجمہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کئی دفعہ میں قرآن کریم کی ایک آیت سمجھنے کے لیے 100 تفسیریں پڑھتا، 100۔ میں نے کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے تو بعد میں کئی لوگ پوچھتے ہیں قرآن کریم کی 100 تفسیریں ہیں، کمال ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کی صرف عربی زبان میں 100 نہیں سینکڑوں تفسیریں ہیں، اردو، فارسی، ہندی، پشتو، دوسری زبانی ایک طرف، صرف عربی زبان میں قرآن کریم کی 100 نہیں سینکڑوں تفسیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عظمت ایسی بخشی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسا قبول پیدا کیا کہ ہر دور میں جس کو علم ہے نا اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے کچھ لکھ دوں۔ اللہ اکبر۔ اس
اس لیے اس کی تو صرف عربی میں سینکڑوں تفسیریں ہیں، 100 کہاں. وہ فرماتے ہیں میں 100 تفسیریں پڑھتا. لیکن اصل میں نا ہر اپنا اپنا ہے نا. جس طرح جو چسکورے لوگ ہیں ان کا کھانے پینے کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ یہ شہر نا اس کے سارے لوازمات پورے ہوں، رہتا بھی ساتھ ہو، میٹھی چٹنی بھی ہو، کٹی چٹنی بھی ہو، برتن بھی اس کے مطابق ہو، چھری کانٹا بھی ساتھ اس کے مطابق ہو. چسکورے ہے نا. لیکن جن کو یہ علم دین کا چسکا لگا ہے نا، اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں اللہ کا کلام ہے طے تک سمجھ آئے کہ اللہ یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں. بڑے بڑے مفسرین نے بعض مقامات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑا ہی سرکبائی کرنا پڑی اور دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، تسلی نہیں ہو رہی. تو یہی بات امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں رحمہ کہ کئی دفعہ ایک آیت سمجھنے کے لیے 100 تفسیریں پڑھتا پھر بھی تسلی تشفی نہ ہوتی. پھر میں کیا کرتا، اللہ اکبر، سبب بھی اختیار کرو تو پھر رجوع کا مزہ آتا ہے. یہ نہیں اللہ آپ کے آگرہ کے بیٹھ جائے اور صرف رجوع ہی ہو. سبب بھی اختیار کرو جو اللہ نے حکم دیا. اب 100 تفسیریں پڑھنا یہ سبب اختیار کیا ہے کہ سمجھ آ جائے. جب پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو کہتے ہیں پھر میں وضو کرتا، 2 رکعتیں پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعائیں کرتا کہ یا اللہ آیت تیری کتاب کی ہے تو میں بندہ دے رہا ہوں، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں اس طرح تسلی تشفی نہیں ہو رہی، یا اللہ تو ہی سینہ کھول دے. تو کہتے ہیں جب میں اس طرح اللہ سے گر گڑا کے التجا کرتا تو اللہ سینہ کھول دیتا، پھر تسلی ہو جاتی، پھر سمجھ آ جاتی ہے اس کا کیا مطلب. ایسی ایسی لوگوں نے محنت کی ہے جن کو اس علم کا چسکا لگ گیا. اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے ہیں، صحیح البخاری میں لکھا، ہم تو سادہ ترجمہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. صحیح البخاری میں لکھا ہے کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے کہا اس کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت اور کوئی سورت ایسی نہیں جس کے بارے ابن مسعود کو نہیں پتا کہاں اتاری گئی اور کس مسئلے کے بارے اتاری گئی. اتنا علم اور اس کے باوجود جذبہ کتنا ہے. کہتے ہیں مجھے پر اب بھی اگر پتا چل جائے کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی سورت کے بارے ایک بندے کے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں، اگر اونٹ مجھے وہاں تک پہنچا سکے تو میں وہاں سے ہوں اور وہ بھی علم لے کے آؤں. اللہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، میں تمہارے سینے میں قرآن کریم کے بارے کوئی تنگی نہ ہو. تو پہلی تنگی اس کو اللہ کا کلام ماننے کے بارے، دوسری گھٹن اور تنگی اس کو پڑھنے سمجھنے کے بارے نہ ہو. پورے شوق سے جذبے سے آدمی اس کو پڑھے، شوق سے جذبے سے اس کو مزہ آئے. جس طرح اس کو بہترین جگہ کی بنی ہوئی کھیر کھانے کا، لیلا کھانے کا مزہ آتا، اس کو اس طرح قرآن سمجھ کر پڑھنے کا مزہ آئے. مزیداری تو یہ ہے، یہ مطلب ہی ہے فلا یکن فی صدرک حرج. تیسری گھٹن جس کی یہاں نفی کی گئی ہے کہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، تیسری گھٹن ہے جو پھر اس کو پڑھنے سمجھنے کے بعد عمل کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے. بڑے لوگ ہیں پہلی 2 گھٹنوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، ایمان بھی لے ہے قرآن کریم پہ اور سیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ناظرہ بھی آ گیا، ترجمہ بھی آ گیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے حکیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ہے بے نماز، وہاں اس کو گھٹنا ہے. قرآن کہتا ہے آتو الزکات، یہ کہتا ہے لوگ کماتے ہاں میں تو خام کو غریبوں کو دے دیں اتنے پیسے. قرآن کہہ رہے دے دو زکات، لیکن اس کے سینے میں گھٹنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ سے ڈر، لیکن یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ مخلوق سے ڈرتا پھرتا ہے. مخلوق سے چلا اتنا ڈرتا ہے بلی راستہ کاٹ دے، راستہ بدل جاتا ہے. مخلوق سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ کورونا جو آج تک کسی کو نظر ہی نہیں آیا اس سے بچنے کے لیے حفاظت بھی کر لیتا ہے اور ماسک بھی پہن لیتا ہے. آپ کو جس عورت نے جہنم سے بچنے کے لیے منہ نہیں نہ چھپایا تھا اس نے اب تک ماسک چلایا ہوا ہے. کمال ہو گئی ہے. جو اللہ سے نہ ڈرتا اللہ تعالیٰ پھر ہر شے سے ڈراتا ہے، ہر شے اس کے لیے پھر باؤ بلا بن جاتی ہے.
جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کی چمڑی سے غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا مل کے بھی مجھے اتنا ہی نقصان دے سکتی ہے جتنا اللہ کو منظور ہے، اگر اللہ کو نہیں نہ منظور تو مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا، وہ نہیں ڈرتا کسی سے۔ اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو جو اللہ سے نہ ڈرتا وہ ہر شے سے ہی ڈرتا ہے، وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے، وہ گھروں میں کا سلسلہ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دروازہ کھولو تو سارے ہی بجتے ہیں، وہ بیچارہ اس سے بھی ڈرتا ہے۔ کتنے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں بوتل پانی کی اٹھا کے، دروازہ ایک کھولتے ہیں ساری کھڑکیاں بجنے لگ جاتی ہیں، میں کہتے ہیں یار اس کے لیے دم کی کوئی نہیں ضرورت، یہ تو باہر کا چکر ہے، کیا ہو گیا ہے، کوئی ہوش میں ہو مومن ہو۔ اللہ سے نہیں نہ ڈرتا تو پھر ہر شے سے ہی ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر اللہ بڑے ڈر نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے ڈر نکال دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ کہیں کچی جگہ سے ڈر رہا ہے، پکی جگہ سے ڈر رہا ہے، ٹالی کے درخت سے ڈر رہا ہے کہ اس کی ٹہنی کاٹی تو بزرگ ٹانگیں توڑ دیں گے، بزرگ ہے کہ محجوب بدماش ہے وہ مار کے بھی تیری ٹانگیں توڑ رہا ہے، کمال ہو گئی ہے۔ کم از کم چلو بزرگوں کے بارے میں بات بناؤ، باتوں سے ہی بناؤ کہ اگر اس قبر سے ہم نے ٹہنی توڑی نا تو قبر والا ٹانگیں توڑ دے گا۔ میں صاحب کہتا ہوں، میں وہ پھر بزرگ ہے یا ولی ہے کہ محجوب بدماش ہے؟ کیوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو ذاتی بدلے ہی نہیں لیتے ہیں۔ وہ کیسا ولی ہے کہ تو نے اس کی قبر سے کیا نہیں توڑی ہے تو تیری ٹانگیں توڑ دے؟ میں نہیں مانتا ایسا ولی، تو اپنے پاس سنبھال کے رکھ، تجھے مبارک ہو۔ ہم تو اس کو ولی مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو نیچے لٹایا ہوا ہے، تلوار مارنے لگے ہیں، اس نے منہ پہ تھوک دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، کہا اللہ کے لیے مارنا تھا، اب کہیں تھوک کا بدلہ نہ ہو جائے، اللہ ہم ذاتی انتقام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ان کو ولی مانتے ہیں، وہ تمہارے ولی تمہیں منظور، کہا نہیں ذاتی نہیں بدلا لیتے، چھوڑ دیا اس کو۔ سبحان اللہ، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے۔ تو بہرحال تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو ذاتی انتقام لیتا ہی نہیں، وہ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرچری رحمہ اللہ قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا، اور جب تک وہ اندر رہا اس کے بیوی بچوں کے گھر راشن بیچتے رہے۔ اللہ کے ولی تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو جس کی قبر سے ٹہنی توڑ اور وہ ٹانگیں توڑ دے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ تو پھر کوئی محجوب بدماش ہے جو تم نے قبر میں دفن کیا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہونا اللہ کے لیے، میری تلخی معاف کرو، کیسی باتیں بناتے ہو بزرگوں کے بارے میں۔ بس بات اصل میں یہ ہے، اللہ سے نہیں نہ ڈرتا تو ہر شے سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی چمڑی سے باقی سارے ڈر نکل جاتے ہیں، سارے ڈر نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی گھٹن بھی ختم ہو گئی، دوسری بھی ختم ہو گئی، اور پھر تیسری گھٹن پہ کئی لوگ پھنس جاتے ہیں کہ عمل کی باری آئی تو عمل نہ کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو تو نہیں پڑھتا، قرآن کہہ رہا ہے زکات دو یہ نہیں زکات دیتا، قرآن کہہ رہا ہے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے یہ نہیں رکھتا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، یہ دنیا سے ڈرتا پھرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہہ رہا ہے حلال کماؤ، یہ پڑھتا بھی اور حرام کما رہا ہے۔ تو یہ تیسری گھٹن ہے عمل کے بارے میں کہ نہیں اس کا سینہ قرآن کریم پر عمل کے لیے کھلا ہوا ہو، گھٹن نہ ہو عمل کے لیے، خوشی سے فجر پڑھے، خوشی سے ظہر پڑھے، خوشی سے عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، خوشی سے رات فرض تو فرض ہے تہجد بھی پڑھے، خوشی سے فرض زکات تو فرض زکات ہے صدقہ خیرات نفلی بھی کرے۔ مزہ تو یہ ہے کہ قرآن پر عمل کے حوالے سے اس کے دل میں گھٹن پیدا نہ ہو، نہ اذان کہنے میں گھٹن پیدا ہو، نہ دعوت اللہ کا کام کرنے میں گھٹن پیدا ہو، کیوں یہ سارے قرآن کے حکم ہیں۔ تیسری یہ گھٹن نہ ہو، وضاقتہ قرآن کے مطابق بنانے میں گھٹن نہ ہو۔ کئی لوگ داڑھی رکھ بھی لیتے ہیں لیکن بعض مجلسوں میں جہاں پہ دینوں کا زور ہوتا ہے وہاں چھپا لیتے ہیں۔ ہاں نہیں، منہ وہ چھپائے جس نے چہرہ پیغمبر کی مخالفت کر کے ہندو جیسا بنایا ہے، اور تو نے تو پیغمبر کی محبت والا بنایا، تو کیوں منہ چھپاتا ہے؟ داڑھی کھول کے رکھ، تجھے اللہ نے سعادت بخشی ہے، تو کیوں چھپائے؟
وہ چھپائے اس نے پیغمبر کے نمونے کی مخالفت کی ہے، وہ کیوں چھپائے؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، مزہ آ گیا قرآن کریم کی نصیحت کا۔ چوتھی گھٹن جو قرآن کریم کے حوالے سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ روک رہے ہیں اس سورت کی پہلی آیت میں، وہ چوتھی گھٹن ہے پھر آگے پہنچانے کے بارے گھٹن۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن کریم پہ ایمان بھی لائے، قرآن کریم پہ ایمان بھی لائے، تلاوت بھی کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی خود کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو نصیحت کرنے کی باری آتی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ نہیں، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کو آگے پہنچانے میں بھی تیرے سے دل میں تنگی پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، بے دھڑک پہنچاؤ، خوش ہو کے پہنچاؤ، دلیری اور جرت سے پہنچاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آج کی طرح ڈرپوک ہوتے نا تو دین وہی ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ صحیح البخاری میں لکھا ہے، کہا لوگوں لو وضعتم سلسلۃ علی ہذہ، اگر تم میری اس کتی پہ کاٹنے والی تیز تلوار رکھو اور تمہارے چیرنے سے پہلے اگر میں آیت اور حدیث سنا سکتا ہوا نا، سنا کے ہی چھوڑوں گا۔ مزہ آ گیا نا، ان کے دلوں میں گھٹن کوئی نہیں، کہا تم رکھ دو نہ رکھ دو، تو آخر رکھ کے پھیرنے میں تو ٹائم لگے گا نا، تو تمہارے پھیرنے تک اور گردن کٹتے کٹتے تک جتنا وقت ملے گا، اس وقت میں اگر آیت یا حدیث کسی تک پہنچا سکا تو میں پہنچا کے ہی دم لوں گا۔ کیسے دلیل تھی! اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے دکھلائی، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، جو شے پلائی جاتی ہے پیٹ سے باہر نکل رہی ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، وہ بچنے نظر نہیں آ رہے، کمزوری حد سے زیادہ جسم میں ہو گئی ہے، لیکن جب تک سانس جاری ہے اور زبان حرکت کر رہی ہے، اللہ کا دین آگے پہنچا ہی رہے ہیں آخر دم تک۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو یہ چار قسم کی گھٹن کی ہی تردید ہے، جس میں یہ چاروں قسم کی گھٹن قرآن کریم کے حوالے سے ختم ہو جائے، پڑھنے سیکھنے کے حوالے سے، اللہ اکبر، عمل کرنے کے حوالے سے، ماننے کے حوالے سے، آگے پہنچانے کے حوالے سے، سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نعمت عظمیٰ کر دی ہے، کیوں یہ شرع صدر ہے، یہ وہ شرع صدر ہے جو نبیوں نے اللہ سے مانگ کے لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، وہ سینہ تبھی کھلا ہوا ہے جب اللہ کے دین کے حوالے سے یہ چاروں گھٹنوں سے سینہ کھل جائے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تذکرہ کیا۔ سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں، قرآن کریم پر عمل کرنے میں، قرآن کریم کو آگے پہنچانے میں کوئی گھٹن ہی نہیں تھی، پتھر کھا کے بھی آگے پہنچاتے تھے، اور عمل میں بھی کوئی گھٹن نہیں تھی۔ آپ کا خلق ہی قرآن تھا، کان خلقہ القرآن۔ تین باتیں ہو گئی ایک آیت کے بارے، قرآن کریم کے متعلق ایک آیت کے اندر 5 باتیں ہیں، 3 ہو گئی، چوتھی لتنذر بھی، نزول قرآن کا پھر مقصد بیان کیا کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، آپ کی طرف اتاری گئی ہے، آپ کے سینے میں اس کے متعلق کوئی گھٹن پیدا نہ ہو، کس لیے اتاری گئی ہے؟ لتنذر بھی، یہ غلاف میں لپیٹ کر اونچی جان رکھ چھوڑنے کے لیے نہیں، لتنذر بھی، تاکہ اسے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ لتنذر بھی، ہر کسی کو، جو مانتا ہے اس کو بھی سناؤ، جو نہیں مانتا اس کو بھی سناؤ، جو نصیحت قبول کرتا ہے اس کو بھی سناؤ، جو نہیں نصیحت قبول کرتا اس کو بھی سناؤ۔ لتنذر بھی عام ہے، تاکہ سب کو آپ اس کے ذریعے خبردار کریں، ڈرائیں۔ سب سے اعلیٰ نصیحت قرآن کریم ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کی تفسیر حدیث اور سنت، اس سے آگے نصیحت کوئی نہیں، باقی ساری نصیحتیں پیچھے ہی ہیں۔ لتنذر بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اس لیے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ چوتھی بات، یہ عام ہے کہ سب کو ڈرائیں، جس طرح قم فانذر دوسری وحی میں بھی حکم ہوا
کہ ہم نے وہی اتارنا شروع کر دیا آپ پہ، اب آپ اٹھیں ڈرانا شروع کر دیں، قم فانذر ولتنذر بھی، یہ کام کرو، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، کورونا سے نہ ڈراؤ، ڈینگی سے نہ ڈراؤ، خام کا لوگوں کی وقت سے پہلے ہی جانیں نکال رہے ہو فضول چیزوں سے ڈرا ڈرا کے۔ عجیب بات ہے صحیح، مومن کے لیے یہ بیماریاں کوئی ٹینشن نہیں کہ ان کو یہ ٹینشن بنا رہے۔ سب سے خطرناک وہ بات طاعون ہے، صحیح البخاری میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کے لیے اللہ نے اس کو عذاب بنا کے اتارا تھا، میری امت کے مومنوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ مومن کے لیے کیا پریشانی، بیماریوں سے ڈرا ڈرا کے مرنے سے پہلے مار رہے لوگ۔ حقیقت ہے اتنی بیماری خطرناک نہیں جتنا اس کو بھاؤ بنا دیا جاتا ہے۔ نہیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، یہ تنذر اب یہ کرنے کا کام ہے۔ پانچویں بات جو اس ایک آیت کے اندر اللہ نے قرآن کریم کے بارے کر دی ہے، چوتھی عام ہے، پانچویں خاص ہے۔ فرمایا اللہ نے تو سب کو ڈرانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیوں؟ عمل مومن کرتا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، معلوم ہوا جو آیت سن کے عمل کرے مومن سے ایمانوں میں ہوئی ہے۔ ذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیوں یہ بات اللہ نے صرف یہی نہیں کہی اور مقامات پہ بھی کہی ہے، میں یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے قبول کرنے کے اعتبار سے کہ مومن صحیح معنوں میں اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ ذاریات میں فرمایا وَذَكِّرْ، قرآن پڑھ پڑھ کے نصیحت کرو، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، فرمایا نصیحت مومنوں کو نفع دے گی۔ جس کو نصیحت نفع نہ دے وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے اللہ کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہر جمعہ پڑھتا ہے پر پورا ہفتہ نماز ایک نہیں نہ پڑھتا تو سمجھو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے کہ اس پہ نصیحت اثر ہی نہیں کر رہی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نصیحت کرو، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومنوں کو نفع دے گی۔ میں ایک مثال سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں کہ صحابہ تو قرآن کی نصیحت پر عمل کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، پھر فرمایا اگر تمہیں گھر والا کہہ دے پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، اصرار نہیں کرنا، میں لاہور سے آیا ہوں، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، میں ملتان سے آیا ہوں، وہ کہہ رہا تمہیں پھر آؤ، میں نہیں فارغ، پلٹ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، اصرار نہیں۔ آج لوگ اصرار کرتے ہیں، گھر والا ہر کئی دفعہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھر آ جانا، میں نہیں فارغ، تو یہ اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر گھر والا کہ پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے پکیزہ ہے۔ تو صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ یہ آرزو کرتے ہر وقت کاش ہم کسی کے دروازے پہ دستک دیں، اندر آنے کی اجازت مانگیں، کاش وہ وقت آ جائے کہ وہ گھر والا کہ واپس ہو جاؤ تو ہم واپس ہو جائیں تاکہ اس آیت پہ عمل ہو جائے۔ کمال ہو گئی ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کتنے اعلیٰ درجے کے وہ مومنین تھے، نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ تو بہرحال 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی مختصر سی آیت میں قرآن کریم کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں ان 5 کے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرنا ہی ہے، یہ تو حصہ ہے جس کا پڑ جائے۔ اور الحمدللہ گزشتہ خطبہ میں نے کہا تھا کہ میں ایسے ایسے افراد جانتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا ہے، ایک جائے نماز یا 2 کہ بڑے بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، ایسے افراد بھی تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں۔ آج بھی ایک ہی تھا جمع کروایا ہے ہماری کسی بہن نے، وہ کانٹے بیچ کر، اللہ اکبر، کانٹے بیچ کر، اور اگر حالات مالی دیکھے جائیں تو حالت نہ گفتہ بھی ہے، گزارے والی ہے، لیکن کانٹے بیچ کر لو جی یہ ایک جائے نماز میری طرف صدقہ جاریہ بن جائے۔ کام اصل میں نا وہ جذبے سے ہوتا ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اصل غنی ہونا دل کا غنی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کہ جتنی مائیں بہنیں انہوں نے مسلسل مختلف خطبات میں کسی نے بالیاں، کسی نے ہار، کسی نے چوڑیاں وہ بھیجی ہیں، کانٹے بھیجے ہیں، اور عیسیٰ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور توحید پہ قائم فرمائے، اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے جو دنیاوی دولت سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ ان تمام ماؤں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کے ساتھ ساتھ ایمان، اسلام، توحید، درست عقیدے، اتباع سنت کی اور دین کی پابندی کی دولت سے بھی مالا مال ہے. اسی طرح جن بھائیوں نے، بزرگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پڑھائی کا ہو گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جانا ہے. کئی ماشاءاللہ ایسے شیر دل بندے بھی ہیں کہ انہوں نے ابھی کوئی شے پکڑائی تو نہیں، لیکن انہوں نے حوصلہ بڑھا دیا. مطلب جب بالکل آپ جو کر رہے ہیں کر لیں نا، تو جب رہ جائے گا تو ہمیں آواز دینا، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ ان کی دلیری میں بھی برکت پیدا فرمائے، انہیں اللہ استقامت عطا فرمائے. یہ بھی بڑے حوصلے والی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ کر لیں نا جو کر رہے ہیں، تو جب یعنی بالکل اخیر ہو جائے گی، وعدہ بالکل سر پہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں بلا لینا، تو انشاءاللہ ہم بھی شامل ہو جائیں. وہ موقع بڑا سعد ہوتا ہے. تو یہ ان کا وعدہ بڑا زبردست وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے، اور انہیں وعدہ نبھانے کی اللہ ہمت عطا فرمائے، اور اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حالات میں یہ ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرمائے. جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے. جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے. جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے. ہم سارے محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی ظاہری اور باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے. امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے. جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے، وہ ہمارے ماں باپ ہوں، اساتذہ کرام ہوں، اللہ وہ مشائخ اعظام ہوں، علماء کرام ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری عطائیں معاف فرمائے. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے. انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم صلی علی محمد